آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 صورتیں ایسی بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے۔ ان 5 صورتوں کا معمول بنا دیں۔ ہر نماز کے بعد ایک ایک صورت آپ کو پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز سے آپ فارغ ہوئے، فجر کی نماز سے جیسے ہی فارغ ہوں گے فوراً آپ پڑھیں گے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا جو دن ہے یہ دن بڑا پیارا گزرے گا، اور اس میں جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اللہ پاک اس صورت کی برکت سے وہ جلدی ہی پوری فرمائیں گے۔ تو سورہ یاسین کبھی بھی مس نہ کرے، فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں۔ پھر آتے ہیں ظہر کی نماز کے وقت میں۔ جب ہم ظہر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز کے فوراً بعد سنت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ الفتح، سورہ فتح۔ اور اس سورت کو پڑھنے کے فائدہ یہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی انسان اس نیت سے پڑھے کہ اللہ میں سورت کو اس وجہ سے پڑھ رہا کہ تو مجھے حج اور عمرہ کرا دے، تو اس سورت کی برکت سے اللہ پاک حج کی اور عمرے کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر آتی ہے عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کے بعد کوشش کرے سورہ نبا، 30ویں سپارے کے اندر ہے عما یتساءلون، اس سورت کو پڑھے۔ صرف 2 رکوع ہیں۔ اس کا فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سورت کو عصر کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک حشر کے دن اس کی حفاظت فرمائیں گے، میدان محشر کی سختیوں سے بچائیں گے۔ پھر آتی ہے مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے سورۃ الواقعہ، قال فما خطبکم کے سپارے میں سورت ہے، سورت کو پڑھے۔ اور اس سورت کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اور اللہ پاک غیب سے آپ کو بھر بھر کے دولت عطا فرمائیں گے، بہت دولت آئے گی برکت والی۔ پھر عشاء کی نماز آتی۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھے 29ویں سپارے کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الملک۔ اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دنیا سے جائیں گے اور قبر کے اندر ہم تنہا پڑے رہیں گے تو وہاں اللہ پاک ہمارا ایک ساتھی بنائے گا جو سورۃ الملک کی شکل میں آئے گا۔ عذاب کدھر سے بھی آئے گا، سورۃ الملک بچا لے گی کہ بھئی ادھر سے راستہ نہیں، ادھر سے راستہ نہیں، ادھر سے راستہ نہیں، کیونکہ یہ بندہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جو میں نے آج آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ 5 صورتیں پڑھنے کا آپ معمول بنائیں گے۔ دیکھیے دوائیاں بھی چلتی رہتی ہے اور دعائیں بھی چلتی رہتی ہے، اگر دعاؤں کا آپ نے معمول بنا لیا انشاءاللہ دوائیاں ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنے چینل پر زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت میں دعائیں رکھتے رہیں، تاکہ دعاؤں کی برکت سے آپ بیماریوں سے باہر آ جائیں۔ یہ بہترین صورتیں، ان صورتوں کے زندگی پر بڑے پیارے اثرات پڑتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجیے گا۔